نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے بہت اچھی، بیان القرآن، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہے، جو ان کا ٹی وی شو آتا تھا جس پہ وہ تفسیر بتاتے تھے، اس کی کتابی شکل ہے۔ میں یہ پڑھ رہی تھی تو اس میں تدوین قرآن کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں شیئر کروں سب کے ساتھ۔ وقت نکال کے ضرور سنیں، کافی نالجبل باتیں ہیں، آگے اپنے بچوں کو سکھانے کے بھی کام آتی ہیں۔ تو اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تدوین جو ہے وہ 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ تدوین سے مراد ہے کہ کس طرح سے کمپائلیشن اس کی گئی۔ پہلی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گئی تھی، لیکن وہ تدوین اس شکل میں تھی کہ صورتیں معین ہو گئیں، صورتوں کی ترتیب معین ہو گئی۔ کتابی شکل میں قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس مختلف حصوں میں لکھا ہوا قرآن تھا۔ لوگ اونٹ کے شانے کی ہڈی جو شولڈر کی بون ہوتی ہے، جو کافی چوڑی ہوتی ہے، اس پر لکھتے تھے، یا کولے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح اونٹ کی جو ربز ہوتی ہیں وہ بھی بڑی چوڑی ہوتی ہیں، یہ بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کاغذ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا تو کپڑا زیادہ دستیاب تھا، لہٰذا کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا، کاغذ ریئر ہوتا تھا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بھی آیات لکھ لی جاتی تھی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی اصل حیثیت جو ہے وہ قول کی ہے، نہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی شکل میں دیا گیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی شکل میں امت کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پڑھایا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ العلیٰ میں آتا ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ اولاً قول جبرائیل علیہ السلام، پھر قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر لوگوں کے سامنے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا۔ چنانچہ اصل میں تو قرآن پڑھی جانے والی شے ہے، لیکن جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اسے لکھوا بھی لیتے تھے۔ بعض صحابہ کرام جو تھے کتابت وحی یعنی کہ وحی کو لکھنے کی ذمہ داری پر مامور تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم بھی دیا تھا کہ میری طرف سے سوائے قرآن کے کچھ نہ لکھو۔ احادیث کو بھی لکھنے سے منع فرما دیا تھا کہ کہیں اللہ اور رسول کا کلام گڈمٹ نہ ہو جائے، صرف قرآن مجید کو ہی لکھنے کا حکم دیا۔ لیکن اصل قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کیا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینوں میں جمع کر دیا۔ تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا ہوا قرآن بھی تھا، لیکن کتابی شکل میں جمع شدہ نہیں تھا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ جمع شدہ شکل صرف سینوں میں تھی، اور حفاظ کو یاد تھا، انہیں یاد تھا کہ قرآن اس ترتیب کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحیح روایات کے مطابق ہر رمضان المبارک میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا دور کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں رمضان کے آنے سے پہلے حفاظ دور کرتے ہیں، ایک حافظ سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، تاکہ تراویح میں سنانے کے لیے تازہ ہو جائے۔ تو رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مذاکرہ کرتے تھے، قرآن مجید کا دور ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا 2 مرتبہ مکمل دور کیا۔ چنانچہ جہاں تک حافظے میں اور سینے میں قرآن کا مدون ہو جانا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مکمل ہو گیا تھا۔ تو اب دوسرا تدوین قرآن کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، جب مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگیں ہوئیں۔ جنگ یمامہ میں بہت ساری تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، بڑی خون ریز جنگ تھی، اس میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ تو تشویش پیدا ہوئی اور یہ خیال آیا کہ اس قرآن کو اب کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے۔ یہ خیال سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہی تو وہ بڑے متردد ہوئے اور کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، اور رفتہ رفتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اس پہ انشراح صدر ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب تمہاری اس بات کے لیے اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر ڈالی گئی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے، یعنی وحی لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ، خاص صحابہ جو کتابت وحی پر مامور تھے، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت معروف تھے۔
ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ ان کی یہ دلیل بھی تھی کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، اور علاوہ ازیں یہ تو پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے، یہ میں کیسے اٹھاؤں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا اصرار ہوا تو ان کا بھی سینہ کھل گیا۔ پھر جن صحابہ کے پاس قرآن حکیم کا جو بھی حصہ لکھی ہوئی شکل میں تھا ان سے لیا گیا، اور مختلف شہادتوں اور حفاظ کی مدد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا۔ اب یہاں یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ کتاب کی شکل میں قرآن مجید کی تدوین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال کے اندر اندر مکمل ہو گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت تقریباً کل 2.25 سال کا تھا، تو اسی کے دوران جو یہ 2 ایئرز میں یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہی مجلس شورا میں یہ مسئلہ بھی زیر غور آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن ایک جلد کے مابین جمع نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کا نام کیا رکھا جائے۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ اسے بھی انجیل کا نام دے دیا جائے، ایک رائے یہ دی گئی کہ اسے صفر کا نام دیا جائے، اس لیے کہ صفر کا لفظ توراہ کی کتابوں کے لیے معروف چلا آ رہا ہے، جیسے صفر ایوب ایک کتاب تھی، تو صفر کتاب کو کہتے ہیں جس کی جمع اسفار ہے، اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، تو صفر کا لفظی مطلب ہے روشنی دینے والی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ اس کا نام مصحف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا آنا جانا حبشہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس ایک کتاب ہے اور وہ اسے مصحف کہتے ہیں، تو پھر مصحف کے لفظ کے اوپر جو ہے وہ اتفاق اور اجماع ہو گیا۔ تو اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قرآن کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی تجویز پر مصحف نام رکھا گیا اور اس پر لوگوں کا اجماع ہو گیا۔ تو یہ تدوین قرآن کا دوسرا مرحلہ ہے، جبکہ اس کو ایک کتابی شکل کے اندر لکھ لیا گیا تھا۔ اب تیسری جو تھرڈ اس کا فیز ہے وہ تھا لہجے کے پرابلم آ رہے تھے، کیونکہ ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس تھے عرب کے اندر، لوگ اپنے اپنے لہجوں کے اوپر قرآن پڑھتے تھے، اور اس وقت یہ منع نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتے آتے بہت الفاظ کے معنی کے اندر مختلف ڈفرینس آنا شروع ہو گیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کے اختلاف شروع ہو گئے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا تو دوسرا کہتا یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ یوں نہیں ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں صحیح ہے، کیونکہ اس وقت سہولت یہ دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو اب اس طرح کیا ہوا کہ جذباتی قوم کے اندر اس طرح کی باتوں سے تلواریں نکل آتی ہیں، تو اندیشہ ہوا کہ اگر اس طرح سے یہ بات پھیل گئی تو قرآن کا کوئی ایک جو ٹیکسٹ ہے وہ متفق نہیں رہے گا، اور امت کو جمع کرنے والی شے تو یہ قرآن ہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بڑا انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے طے کیا کہ قرآن کا ایک ٹیکسٹ تیار کیا جائے، اور جو کہ اس لہجے پر ہو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریش کا لہجہ تھا۔ تو اس ٹیکسٹ کے لیے لفظ ہے رسم الخط کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے الف ب ت حروف ہیں لیکن عربی میں لکھے جائیں تو ان کا رسم الخط کچھ اور ہے، اردو میں لکھے جائیں تو ان کی شکل کچھ اور ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک رسم الخط اور ایک ٹیکسٹ پر قرآن جمع کیا۔ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ تمام لہجوں کو رد کر کے قریش کے لہجے پر قرآن کا ٹیکسٹ تیار کیا جائے جو متفق علیہ ٹیکسٹ ہوگا۔ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ سب اس کے اوپر اگری کریں گے۔ چنانچہ اس کمیٹی نے بڑی محنت سے اس کام کی تکمیل کی۔ اسی طرح قرآن کا رسم الخط معین ہو گیا، اور ایک متفق علیہ ٹیکسٹ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ اس کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ بھی، پڑھنے کا بھی اور لکھنے کا بھی ایک خاص طریقہ وجود میں آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے انجام دیا، اور قرآن کا ایک رسم الخط معین ہو گیا، اور مصاحف عثمان تیار ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق اس کی 4 کاپیز تیار کی گئیں، بعض روایات کے مطابق 5، اور بعض میں 7 کا بھی عدد ملتا ہے۔ تو ان میں سے ایک مصحف کو آفیشیل ورژن کے طور پر مدینے میں رکھا گیا، باقی نقلیں جو تھیں وہ مکہ مکرمہ، دمشق، کوفہ، یمن، بحرین اور بصرہ کو بھیج دی گئیں۔ ان میں سے کوئی نقل اب بھی موجود ہے، اور ترکی اور تاشکند میں وہ مصاحف عثمانی موجود ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کرائے تھے۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہے جو بہت غور سے سنیں، کہ ہمارے یہاں اکثر کبھی پاکستان میں خاص طور پہ خطبات جمعہ میں بعض خطیب یہ جملہ پڑھ جاتے ہیں
جامع آیات القرآن عثمان بن عفان، یعنی کہ یہاں ہم کافی الفاظ جمع کر کے ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے ساتھ ایک خاص انداز پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ الفاظ اتنے غلط اور اتنے گمراہ کن ہیں کہ اس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، تو یہ بات قرآن پر سے اعتماد کو ہٹا دینے والی ہے۔ آیات قرآنیہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکی تھیں، صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آ چکی تھیں، اور صورتوں کی تدوین ہی نہیں، ترتیب بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل میں آ چکی تھی۔ تو کتابی شکل میں وہ قرآن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، اور ان میں جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 10-15 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اگر جامع آیات القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرار دیا جائے گا تو کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی تدوین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 یا 20 سال بعد ہوئی، تو یہ غلط بات ہے۔ اس بات کو ہمیں جو ہے بہت کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت جو ہے وہ 12 سال کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 24 ایئرز کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس بات سے جو ہے وہ قرآن کے ٹیکسٹ میں ہمیں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آیات قرآنی کے جمع کرنے والے نہیں، بلکہ امت کو قرآن کے ایک ٹیکسٹ اور رسم الخط پر جمع کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آج بھی دنیا میں جو مصحف موجود ہیں یہ مصحف عثمان کہلاتے ہیں۔ امید ہے کہ کوئی ہم نے اچھی بات اس سے سیکھی ہوگی۔ مجھے تو بہت یہ اچھا لگا، تو میں چاہ رہی تھی کہ سب سے ضرور شیئر کروں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور پلیز یہ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے جس طرح کا زمانہ آ رہا ہے کون کون سے چیلنجز اور کویشچنز ہمارے بچوں کو فیس کرنے پڑ جائیں۔ تو اگر ہم نے ان کو بچپن میں یہ باتیں بتائی ہوں گی اور وہ کلیئرٹی ہوگی تو وہ اچھے طریقے سے کسی کو جواب دے سکیں گے اور کنفیوز نہیں ہوں گے۔ مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ہم ایز مدرز ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ نالج ٹرانسفر کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔